السلام علیکم دوستو، جھارکھنڈ میں ایک مولانا صاحب مسجد کے امام پھانسی لے لیا ہے۔ اس کی آپ حقیقت کو جانیں گے تو آپ بھی بہت ہی افسوس کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مولانا صاحب نے جو پھانسی لیا ہے اس کے ہر ایک مسلمان ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، ایسا کارنامہ کیا گیا جو کہ سارے امتی مسلمان اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کا نام مولانا شہباز انصاری ہے۔ اس کا عمر تقریباً 31 سال بتایا جا رہا ہے۔ یہ جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے چائے باسا سمبھول ضلع، اسی پر یہ امامت کا کام کرتے تھے، وہیں اس کا انجام دیتے تھے۔ لیکن یہ امام صاحب جھارکھنڈ کے ہی دیوگھر ایک ضلع ہے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ اس کی بیوی جو ہے جمشید پور میں اپنے مائکے کے یہاں رہتی تھی 2 بچے کے ساتھ۔ سوچئے کہ 2 چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی اس مولانا صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ دوستو، اسلام میں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن اس مولانا صاحب سے کیا ایسا کام ہوتا ہوگا، کیا اس کے ساتھ ایسا مرحلہ آتا ہوگا جو کہ اس نے یہ قدم اٹھایا؟ تو آپ لوگ اس ویڈیو پر بنے رہیے، میں آپ لوگوں کو پورا خلاصہ کروں گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس امام کے سر پر قرض کا اتنا بڑا بوجھ بن گیا تھا، اتنا بڑا قرض ہو گیا تھا جو کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت دنوں سے یہ اداس رہ رہے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد اپنا کمرہ میں چلے جاتے تھے۔ تو 2-3 دن ہونے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ امام صاحب نہیں آئے۔ تو ٹائم ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ آخر کیا ہوا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، امام صاحب ابھی تک نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے۔ تو وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے ان کے کمرے میں گئے۔ وہ جو امام صاحب رہتے تھے 3رے فلور میں رہتے تھے، 3رے منزل میں رہتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا امام صاحب پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر سارا آدمی دنگ رہ گیا۔ وہ لوگ یہ سوچنے لگا کہ امام صاحب کو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے اس مسجد کا جو صدر صاحب ہے ان کو بتایا گیا کہ امام صاحب نے اس کام کو کر چکا ہے، اور پھر پولیس کو بھی بولا گیا، اور پولیس نے بھی اسی ٹائم پر حاضر ہو گیا اور سارا کام کو انجام دیا۔ اس حادثے کا ذمہ دار میں سارے مسلمانوں کو اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ ہم لوگ امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو اتنا کم تنخواہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی صحیح سے بسر نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ فالتو چیزوں پر بہت ہی خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ پر اور مسجد کو سجانے میں، ڈیکوریشن کرنے میں بہت ہی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کو پیسہ دینے پر، تھوڑا سا زیادہ پیسہ دینے پر اتنا بھاری لگتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان نکل گئی ہے۔ سوچئے کہ 8-10 ہزار میں کسی بھی انسان کا کیسے زندگی بسر ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم پر اتنی مہنگائی زمانے میں کوئی بھی انسان 10-15 ہزار پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ سمجھیے کہ مزدور آدمی بھی کم سے کم 15-20 ہزار سے زیادہ کما لیتا ہے، تو امام صاحب کو ہم اتنا کم تنخواہ پر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا، ان کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہر ایک دن کی حفاظت کرتا ہے، ہماری نمازوں کو سدھارتا ہے اور ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور دین کی کوئی بھی چیز ہوتا ہے سب سے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہم لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ فرسٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور حافظ مولانا نہیں بناتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو اس لائن پہ بھیجیں گے تو زیادہ پیسہ نہیں کما پائیں گے، اور جو لوگ اس کام کو کر رہا ہے اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگ آگے بڑھے اور اس کام کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیکن ہم ان کا آڑ بن جاتا ہے، اس چیز کو روک دیتے ہیں۔ جب کسی بھی انسان کے ساتھ برا وقت آتا ہے تو کوئی بھی کام کر لیتا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کچھ سے کچھ قدم اٹھا لیتا ہے۔ خیر، یہ امام صاحب جو بھی کام کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ نیوز کیسا لگا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ نیوز اچھا لگا ہوگا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ اپنی رائے اس امام صاحب کے بارے میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔